اس موضوع پہ کافی سارے عامل حضرات اور حکماء حضرات میدان عمل میں موجود ہیں، لہٰذا میں ایک ایسا اشتراکی پروگرام لا رہا ہوں جس کے اندر انسانی جسم کے ہر طرح سے علاج ہو، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ جسمانی مرض ہے، علاج کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ روحانی مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر روحانی مسئلہ سمجھ کر علاج شروع کیا جائے، ساتھ جسمانی مسئلہ ہو، تو انسان علاج کرتے کرتے روحانی تھک جاتا ہے، لیکن افاقہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ جسمانی علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں ہر مرض کے لیے آپ کے سامنے ایسے لا جواب، بے مثل اور لاثانی نسخہ جات اور اکابرین امت کے بزرگان دین کے مجرب تیر بہدف عملیات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہر دیکھنے والے سننے والے کو میری طرف سے اجازت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ یہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان وظائف بھی پڑھتا ہے، عملیات بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیر بہدف یا نشانے پر جا کر تیر کا لگنا یا نہ لگنا، یہ تیر کا قصور نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جس ہاتھ میں کمان ہوتی ہے اور وہ ہاتھ کسی ماہر تیر انداز کا ہو تو تیر نشانے پہ لگتا ہے، نہیں تو نشانہ خطا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسا ہاتھ بنانا چاہیے جو ماہرین کا ہاتھ کہلائے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اندر ایسی چیزیں ضرور پیدا فرمائیں کہ جس کے ساتھ ساتھ ان عملیات کے اندر، وظائف کے اندر جان پیدا ہو جائے۔ تو آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے باتیں اور ایسے پابندیاں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وظیفہ یا عمل کرنے والا حتی الامکان نماز پنجگانہ ضرور پڑھے باجماعت۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن حتی الامکان باجماعت کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 2، وظیفہ یا عمل کرنے والا جہاں تک ہو سکے حلال روزی کمائے، حلال روزی کمائے۔ حلال روزی کمانے کے ساتھ ساتھ حلال جگہوں پہ خرچ بھی کرے۔ اور وظیفہ یا عمل کرنے والا جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے، بدگوئی سے اور بیہودہ گوئی سے، اس قبیل کے دیگر جتنے اخلاقی برائیاں ہیں ان تمام سے دور رہے۔ وظیفہ یا عمل کرنے والا کثرت سے درود شریف پڑھے، اور وظیفہ یا عمل کرنے والا خواہ اپنے لیے کرے یا دوسرے حاجت مند کے لیے، وہ وظیفہ یا عمل اس کے کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور باوضو یہ ضرور ہو۔ وظیفہ یا عمل کرنے والا جب کسی نقش اور تویز سے کام کرتا ہے تو جب کام ہو جائے تو اس نقش اور تویز کو یا تو پانی میں بہائے یا قبرستان میں احتیاط سے دفن کر دے، ورنہ اسی کا وبال بھی پڑتا ہے کہ کوئی کلام الہی ہوتا ہے تو کلام الہی کی توہین ہوتی ہے۔ توہین کلام الہی تو یہ بھی بہت بڑا وبال ہے جو کسی لاجواب اور لا علاج مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وظیفہ یا عمل کرنے والا خود استعمال کرے یا دوسرے حاجت مند کو لکھ کر دے تو وہ اس تویز کی یا وظائف کی زکوٰۃ یہ ضرور ادا کرے۔ یہ صدقات کی صورت میں ہوتی ہے، صدقات ادا کرنا ضروری ہے تاکہ عمل کے اندر قوت پیدا ہو سکے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انسان کے سر کی طرف۔ انسان کے سر میں درد شقیقہ
جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے پورے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے اور آدھے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور اس کی علامات کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے سر گھومنا شروع ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کن پٹیوں پہ کہ یہ جو رگیں ہوتی ہیں یہ تڑپنا شروع کر دیتی ہیں، اور ساتھ ہی درد میں زیادتی ہونے لگتی ہے اور شدت درد سے سر پھٹنے لگتا ہے، تو یہ انسان کو روشنی سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، یہ درد شقیقہ کہلاتا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں، اکثر اوقات یہ مرض مروثی ہوتا ہے، نزلہ زکام باقاعدہ رہنے سے بھی یہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ روحانی اعتبار سے اس کا علاج یہ ہے، جس شخص کو آدھے سر کا درد ہو، جس کو درد شقیقہ کہتے ہیں، کوئی دوسرا شخص سورج نکلنے سے پہلے، یہ عمل بتا رہا ہوں، روحانی عمل ہے، یہ سب سے پہلے کرنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کوئی دوسرا شخص، جس شخص کے سر میں درد ہے، 7 مرتبہ یا جبار، 7 مرتبہ خالی انگلی سے، کسی روشنائی سے کسی سیاہی سے نہیں لکھنا، بلکہ خالی انگلی سے یا جبارو 7 مرتبہ اس کے پیشانی پہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے سر کو پکڑ کر 7 مرتبہ ہی یا جبارو یا سلامو پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جیسا بھی درد ہو انشاءاللہ اس مبارک کی برکت سے وہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک جسمانی علاج ہے درد شقیقہ کا، بہت ہی لاجواب درد اپنا اس درد کا، اس مرض کا علاج ہے، وہ آپ لکھ لیں۔ عام طور پہ پنساریوں کے پاس یہ مل جاتی ہے اور آسان ہے، اور اس کے بعد یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ درد شقیقہ سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ جو ہے بل چھڑ، یہ ایک دوائی ہے دیسی یونانی، دیسی ادویات کا علاج کیا جاتا ہے، تو اس لیے بل چھڑ 1 تولہ لے لیں، اور چھل چھلیرا 1 تولہ لے لیں، کپور کچری 6 ماشا ریٹھا یہ 4 عدد لے لیں، اور اس کے ساتھ کشمیری پٹھا یہ 5 تولہ لے لیں۔ تمام کو جدا جدا پیس کر بالکل غبار کی طرح پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس کے بعد جیفل 1 عدد، اس کا مغز نکال لیں جیفل کا، تو اس کو بھی پیس لیں، اور اس کے ساتھ 10 گریاں بادام کی، وہ بھی خوب باریک کر پیس کر یہ تمام ادویات کو ملا لیں، اور ملا کر کسی ڈبیا وغیرہ میں بند کر کے رکھ دیں۔ جب ایسے درد کی شکایت ہو تو فوری طور پہ بوقت ضرورت اس ڈبیا کو سنگھائیں مریض کو، تو انشاءاللہ چند منٹ کے بعد درد ختم ہو جائے گا۔